ٹی وی پہ اور اس تیرے اخبار پہ لعنت، سازش کے علاوہ بھی کوئی کام کیا کر اے دشمن انسان، تیرے ہر وار پہ لعنت۔ جو جماعت تیری ایسی خباثت پہ بھی چپ ہو، جو جماعت اب اس کتے نے فرانس میں ہمارے محبوب کے کارٹون بنائے، تو ہمارے چاہیے تھا کہ پاکستان جو اسلامی جمہوریہ ملک ہے اس کا سربراہ عمران خان فوراً نوٹس لیتا اور فرانس کے سفیر کو دھکے مار کر پاکستان سے باہر نکالتا، لیکن نہیں ہوا ایسا۔ آج بھی سفیر کا جو فرانس کا سفیر ہے ہمارے ملک میں دن دنا رہا ہے، ان کی اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ان کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ ان کو کہہ سکیں کہ اپنا سفیر واپس بلاؤ۔ ہم کہتے ہیں جو جماعت تیری ایسی خباثت میں بھی چپ ہو، اس جماعت کے سالار پہ سردار پہ لعنت۔ وہ آدمی جس کو اپنی کرسی پیاری ہے لیکن اللہ کے محبوب کی حرمت اور عزت پیاری نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ایسے سالار پہ بھی لعنت، ایسے سردار پہ بھی لعنت ہے۔ ہم اللہ کے محبوب کے غلام ہیں اور ہم اس غلامی پہ ناز کرتے ہیں، اور یہ زندگی تو ایک بار آنی ہے۔ اگر ہم ایسی بے شرمی کی زندگی گزارنا چاہیں تو ہم ایسی بے شرمی کی زندگی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو وہ زندگی اختیار کریں گے جو اللہ کے محبوب کے غلاموں والی زندگی ہے۔ ہم آزادی صحافت کے اس کے یعنی کہ سائے کے نیچے زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے سینے میں دھڑکنے والا دل یہ ایک مسلمان کا دل ہے۔ ہم رزق حلال کھانے والے ہیں اور صدق مقال کے عادی ہیں۔ وہ بات کہیں گے جس بات پر خدا راضی ہو اور پیارا مصطفیٰ راضی ہوگا۔ اس کائنات میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات کی سب سے عظیم ذات ہے۔ ایک یہودی تھا، ابو رافع اس کا نام تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بک بک کرتا تھا، گستاخیاں کرتا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھ کو اس کے شر سے محفوظ کرے؟ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرا یار بھی لگتا ہے، یعنی کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں اس کے ساتھ یعنی کہ کافی کاروبار کرتا تھا، میری اس کے ساتھ سلام دعا ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر تن سے جدا کر کے آؤں گا۔ میرے محبوب نے کہا ابو رافع اے عبداللہ بن عتیق اگر تو مجھ کو ابو رافع کے شرط محفوظ کرے گا تو میں تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رات کے وقت اس کے گھر گئے، اس کو آواز دی، اندھیرا تھا تو اس کی آواز کو پایا کہ یہاں پر ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عتیق نے تلوار کے وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ اوپر والے مکان پر سو رہا تھا، جب آپ نیچے اترے تو سیڑھی سے آپ کا قدم ڈگمگا گیا، جب نیچے گرے تو آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ گرم گرم جسم تھا، اپنے امامے کو اتارا، ٹانگ کو باندھا، حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے ابو رافع کو جہنم واصل کر دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں جب اتر رہا تھا تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اب سرکار دو عالم کی نوازشات دیکھیں اور سرکار کے اپنے غلام پر اعزازات دیکھیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات دیکھیں۔ میرے محبوب نے کہا ابسط رجلکا، اے میرے پیارے غلام عبداللہ ابن عتیق اپنا بازو اپنے ٹانگ کو بچھا دے۔ میں نے اپنا ٹانگ کو کھولا اور سرکار کے سامنے بچھا دیا۔ میرے محبوب نے اپنی انگلیوں پر اپنا لعاب دان لگایا، اپنا لعاب دان نکال کر میری ٹانگوں پر لگایا۔ خدا کی قسم مجھ کو یہ نہیں معلوم کہ لعاب دان پہلے میری ٹانگ سے مس ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ نے میری ٹانگ کو دوبارہ شفا عطا فرما دی ہے۔ کہا کہ جو میرے نام پر پہرا دیتا ہے، جو میری عزت کا پہرا دیتا ہے، میں دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہوں، جنت کے ٹکٹ بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ ابن خطل نے میرے محبوب کی خلاف بک بک کی تھی۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، مکہ اس وقت فتح ہوا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکہ جو حدود حرم ہے، اس حدود حرم میں کوئی بندہ آ جائے وہ ایک مکھی نہیں مار سکتا، ایک مچھر نہیں مار سکتا، کسی جاندار کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، شکار نہیں کر سکتا اور شکار کی طرف رہنمائی بھی نہیں کر سکتا، کسی کو بتا نہیں سکتا کہ تمہارا شکار اس طرف ہے۔ حدود حرم میں جس بندے نے احرام باندھا ہو اس کو حکم ہے کہ وہ اگر اپنے جسم کو خریدنا بھی چاہتا ہے تو اتنی آرام کے ساتھ اپنے خارج کرے کہ کوئی بال نہ ٹوٹ جائے۔ اگر حج کرنے والے بندے یا احرام میں
میں عمرہ کرنے والے بندے خارج کرتے ہوئے اگر اپنا بال بھی توڑ دیں تو اس پر دم لازم آ جاتا ہے، اس پر جانور کو ذبح کرنا لازم. اتنی یہ حدود اور قیود ہے حدود حرم کی. لیکن جب ابن خطل جو کہ سرکار کا گستاخ تھا، میرے محبوب نے اناؤنس کر دیا کہ یہ بندہ جہاں سے ملے اس کو پکڑو، پکڑ کر اس کو وہاں پر مار دو. ابن خطل وہ خانہ کعبہ کے پردوں کے اندر چھپا ہوا تھا. صحابہ کرام نے تلاش کیا، وہ حدود حرم میں خانہ کعبہ کے سیل میں خانہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے چھپا ہوا مل گیا. صحابہ کرام نے اس کو پکڑا اور جہاں پر مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کی جو نکر ہے اس کے درمیان میں اس کو پکڑ کر کھڑا کیا گیا. میرے محبوب نے کہا اس کو یہیں پر مارو، کیونکہ جو گستاخ پیغمبر ہے اس کو اللہ کا گھر خانہ کعبہ بھی پناہ نہیں دے سکتا ہے. یہ ہے اللہ کے محبوب کی حرمت، یہ ہے اللہ کے محبوب کی عزت. قرآن پاک کو پڑھ کر دیکھو، قرآن پاک میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حرمت کو تذکرہ فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کیا ایسا ادب اور ایسا احترام کسی دین دھرم میں آپ کو دکھائی دے گا؟ اللہ کہتا ہے او مسلمانوں، میرے محبوب کے سامنے بیٹھ کر میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنا. یا اللہ اگر ہماری آواز اونچی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایک ہوتا ہے حبط، ایک ہوتا ہے ضبط. اگر کوئی چیز ضبط کر لی جائے تو جب مقدمہ حل ہو جائے، اعلان ہو جائے، فیصلہ ہو جائے تو ضبط شدہ چیز واپس کر دی جاتی ہے. اگر کسی کی کوئی زمین ضبط کر لی گئی ہے، کسی کا کوئی پیسہ ضبط کر لیا گیا ہے، کسی کا کوئی جانور ضبط کر لیا گیا ہے، تو جب فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ ضبط شدہ چیز واپس کر دی جاتی ہے. لیکن جو چیز حبط ہو جائے پھر وہ واپس نہیں کی جاتی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اعمال کو میں ضبط کر لوں گا. میں ان تحبط اعمالکم، او گستاخ پیغمبر تمہارے اعمال ہم ضبط کر لیں گے اور تو اس وہم و گمان میں ہوگا میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا حاجی ہوں، میں اتنے مدرسے چلا رہا ہوں، میں اتنے غریبوں کو صدقہ و خیرات دیتا ہوں. اگر تو نے میرے محبوب کی عزت کا خیال نہ رکھا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تیرے سارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے اور تم کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا. یہ ہے سرکار کی بارگاہ کا ادب اور احترام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ ان خاکوں کا سلسلہ یہ آج سے شروع نہیں ہوا. علم دین شہید جب آپ نے 1929 میں راجپال کھتری کو مارا، اس گستاخ پیغمبر نے رنگیلا رسول نامی ایک شرمناک کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں لکھی. اس راجپال کھتری کو 1929 میں غازی علم دین شہید نے مارا، تو اس کے جواب میں وقت کی حکومت نے 1929 کے اندر 29 سپتمبر 1929 میں غازی علم دین شہید کو تختہ دار پر لٹکا دیا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. سلیمان رشدی نے ایسی توہین آمیز خاکے شائع کیے، اور اس کے بعد یعنی کہ یہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے شیخ و پورہ میں ایک خاتون آسیہ ملونہ نے ایسی گستاخی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی. اور وہ خاتون جو پاکستان کی شہری تھی، اس نے جب ایسی حرکت کی تو پاکستان کے غلامان مصطفیٰ وہ ان کے اندر ایک جب وہ غصے کی لہر پیدا ہوئی اور احتجاج شروع ہو گئے، تو اس وقت فرانس کے ہی ملک نے اس خاتون کو اپنی نیشنلٹی دی، اپنے ملک واپس بلا لیا. حکومتی لیول پر دباؤ ڈالا گیا. ان کافروں نے ہمارے ملک پاکستان کے سربراہوں پر بہت دباؤ ڈالا اور ہمارے ان ڈرپھوک ملجموں بادشاہوں کو پھر وہ نسرین جو آسیہ ملونہ تھی ان کو دینی پڑ گئی. اب جب یکم میلاد کو فرانس والوں نے ہمارے محبوب کے خاکے شائع کیے تو وہ آسیہ ملعونہ فرانس کے صدر کو مبارکباد دینے کے لیے اس کے گھر تک پہنچی کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، جو محمد مصطفیٰ کے خاکے بنا کر پوری ملت اسلامیہ کو کچوکا لگایا. آج وہ مسلمان اپنے اپنے گھروں میں تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے خاکے انہوں نے بنائے اور ہم کچھ نہیں کر سکے. وہ آسیہ ملونہ فرانس کے صدر کو مبارکباد دینے کے لیے گئی. وہ ہے پاکستانی لیکن فرانس نے اس کو اپنے ملک میں بلایا، اور خالی ملک میں نہیں بلایا بلکہ اپنے ملک میں بلا کر اس ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ اس آسیہ ملونہ کو دیا. یہ ہم مسلمان دیکھ بھی رہے ہیں.
پڑھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہم مسلمان ہیں. آج اسلامی ممالک کی تعداد 57 ہے, لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان اپنے نبی کی دفاع میں یا وہ بہت پیچھے ہیں. ہم بڑے اونچے ہاتھ کا کنارہ لگاتے ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اگر موت قبول ہوتی تو یہ فرانس والے کتے ایسی حرکت کبھی بھی نہ کرتے. ہم مسلمان سوئے پڑے ہیں اور یہ کافر ہم کو کچوکے لگا کر ہمارے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان جاگے ہیں یا نہیں جاگے, ابھی تک ان کی نیند پوری ہے یا نہیں. ہم 11ویں اور 12ویں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ہم کو اس بات کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ عالمی میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف کیسی کیسی یہ ہندو اور کافر, عیسائی اور یہودی مل کر سازشیں کر رہے ہیں. بظاہر یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہیں, لیکن اسلام کے خلاف ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو یا یہودی ہو, سارے بھائی بھائی ہیں. اگر اسلام کے خلاف کوئی کام کرنا ہے سارے سر جوڑ لیتے ہیں, لیکن بظاہر ساروں کو آپس کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں. بظاہر سارے ایک دوسرے کے دشمن ہیں, اپنے اپنے کام میں وہ دشمن ضرور ہیں, لیکن جب اسلام کے خلاف بولنے کی باری آتی ہے سارے سر جوڑ لیتے ہیں. لیکن ہم مسلمان سنی شیعہ وہابی کے چکر میں اندر پڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو, اپنی ملت کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا اور اپنی مسجدیں بانٹ لی, اپنے مسلح بانٹ لیے, اپنے علماء, اپنے مولوی بانٹ لیے. خدا کا واسطہ ہے, یہ وقت تقسیم کرنے کا نہیں مسلمانوں, یہ وقت ملنے کا ہے. خواہ وہ سنی ہو, خواہ وہ شیعہ ہو, خواہ وہ وہابی ہو, جس کا تعلق آمنہ کے لال اور فاطمہ کے بابا کے ساتھ ہے, جس کا تعلق حسین کے نانا کے ساتھ ہے, جو یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو یہ دل میں نہیں رکھنا چاہیے میں سنی ہوں, میں بریلوی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں وہابی ہوں. اگر وہ مسلمان ہے اللہ کے محبوب کی حرمت کے لیے اپنا وہ کردار وہ سامنے لائے, اپنا حق ادا کرے, اور جو چاہتا ہے کہ میں عزت کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں اور جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے بازو کھول کر کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اس کو آج یہ حق ادا کرنا ہوگا انفرادی طور پر. یہ کوئی وہ اس بات کا علاج نہیں ہے کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو, اس کا کوئی یہ علاج نہیں ہے کہ آج سٹرائی کر دو, ہڑتال کر دو. تمہاری ہڑتال کرنے سے فرانس کو کیا ہوگا؟ تمہاری اپنی ہی یعنی کہ وہ آمدنی میں کمی آئے گی, تم توڑ پھوڑ کرو گے. فرانس کو اس سے کیا تعلق ہے؟ اپنی ہی چیزوں کو, اپنے ہی مکانات کو, اپنی ہی گاڑیوں کو آگ لگانا, مسلمانوں کی چیزوں کو نقصان پہنچانا, اس سے ان کافروں کو کیا ہے؟ وہ تو الٹا تراڑیاں ماریں گے, خوش ہوں گے کہ ہم نے تھوڑی سی تیلیں لگائی تو یہ مسلمان ایسے بڑھ کے کہ انہوں نے ہڑتالیں شروع کر دیں, انہوں نے اپنی گاڑیاں جلانی شروع کر دی, انہوں نے اپنے پلازے جلانے شروع کر دیے, وہ تو مزید خوش ہوں گے. اس کا کوئی یہ علاج نہیں ہے کہ ان کے پیٹرول پمپ پر ہم جا کر ٹوٹل کا جو پیٹرول پمپ ہے یہ ان کا ہے, یہ وہ بسکٹوں کے اندر مختلف چیزیں جو سامنے لائی گئی ہیں, کولگیٹ جو ہے ہماری ٹوتھ پیسٹ ہے وہ فرانس کی ہے جی, یہ جو نان خطائی بسکٹ ہے یہ ان کا ہے جی, ٹک بسکٹ ان کا ہے جی. یہ حلال چیزیں ہیں, بن ادھر رہی ہیں, کھا ہم رہے ہیں. اس کا یہ علاج نہیں ہے کہ ہم یہ بسکٹ چھوڑ دیں, ہم پیٹرول پمپ پر جانا چھوڑ دیں. اس کا ایک ہی علاج ہے, اور وہ علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو کھینچ کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لے آؤ, اپنے آپ کو سرکار کے قریب لے کے آؤ, اپنے آپ کو کھینچ کر. امام حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ اے بندہ مومن, اگر تو چاہتا ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے تو اس کا ایک ہی علاج ہے, اور وہ علاج ہے در مصطفیٰ, چوکھٹ مصطفیٰ, سنت مصطفیٰ, شریعت مصطفیٰ کی پاسداری. اپنے آپ کو سچا مسلمان بناؤ. اگر وہ کافر لوگ قرآن کی توہین کرتے ہیں تو اس کا یہ علاج قطعاً نہیں ہے کہ ہم ہڑتال کریں. اس کا علاج یہ ہے, اگر ہمارے گھر کا ایک بچہ حافظ قرآن ہے تو اگلے دوسرے بچے کو بھی حافظ قرآن بناؤ, تاکہ ان کافروں کو پتہ چلے تم کتنے قرآن جلاؤ گے, ہم جتنے تم جتنے قرآن جلانے کی کوشش کرو گے ہم اتنے اپنے بچے مزید حافظ قرآن بنا دیں گے. اگر تم جتنے ہمارے نبی کی توہین کرو گے ہم اتنا ہی اپنا تعلق سرکار کے ساتھ قائم کریں گے, پکا کریں گے. ہمارا تو یہ ایمان ہے, محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے. متاع کہتے ہیں سامان کو, عالم ایجاد اس دنیا کو کہتے ہیں. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارے, پدر, مادر, برادر
اور جانو مال سے پیارے۔ سرکار نے فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمنو احدکم حتی یکون ہواء تابعا لما جئت بہ۔ سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو، جب تک تم اپنی جان، اپنے مال، ماں باپ، بہن بھائی، اپنے عزیز، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر میں محمد سے پیار نہیں کرو گے، خبردار اپنے آپ کو ایماندار مت کہنا۔ پھر سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواء تابعا لما جئت بہ۔ اے لوگوں سن لو، جب تک تم اپنی خواہشات کو میری سنت کے تابع نہ کر دو، تم ایماندار کہنے کے قابل نہیں ہو۔ آج میں، آپ، ہم میں سے ہر بندہ سرکار کی ان دو حدیث کو سامنے رکھ کر اپنا محاسبہ آپ کریں۔ مجھ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کو الزام دوں، کرٹیسائز کروں، آپ کو میں برا بھلا کہوں۔ مجھ کو اپنے دامن میں دیکھنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے محبت سرکار سے زیادہ کرتا ہوں یا سرکار سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ مجھ کو دنیا کی عزت زیادہ پیاری ہے یا سرکار کی عزت زیادہ پیاری ہے؟ مجھ کو دنیا کا عہدہ زیادہ پیارا ہے یا سرکار کا منصب زیادہ پیارا ہے؟ اگر مجھ کو سرکار دو عالم سے زیادہ ماں باپ پیارے ہیں، اولاد پیاری ہے، مجھ کو جائیداد پیاری ہے، تو پھر مجھ کو اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ میرے اندر دھڑکنے والا دل عاشق رسول کا دل نہیں ہے، مسلمان کا دل نہیں ہے، بلکہ وہ دل ہے جس کے اندر نفاق کا بوٹا لگ چکا ہے۔ اگر میری خواہشات سنت مصطفیٰ کے تابع نہیں ہے، خواہ میں ہوں خواہ آپ ہیں، ہم میں سے کوئی بندہ اپنے آپ کو ایماندار کہنے کے قابل نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے نزدیک کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، صدقے مقال کی کوشش کرو اور رزق حلال کی کوشش کرو۔ یہ کافر اپنی سازشوں میں، اپنے ہتھکنڈوں میں، اپنی حرکتوں میں کبھی بھی باز نہیں آئیں گے۔ یہ پہلے دن سے یہ وہ سلسلہ چل رہا ہے، حق اور باطل کی یہ جنگ شروع ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، قیامت تک یہ جاری رہے گی۔ یہ کافر ہم سب کو کچوکے دیتے رہیں گے، اس کا کوئی حال نہیں ہے اپنے گھر بیٹھ کر آنسو بہاؤ، اس کا کوئی حال نہیں ہے ہڑتالیں کرو، اس کا کوئی حال نہیں ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ اس کا ایک ہی حل ہے، جتنا وہ تم کو کچوکا لگاتے ہیں اپنے آپ کو اتنا پکا مسلمان بنا دو۔ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرو۔ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم قرآن نہ خود پڑھتے ہیں نہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہماری مسجدیں ویران ہیں، جمعے والے دن مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے۔ کیا وہ ساون کے موسم میں جیسے کھمبے نکل آتی ہیں ایسے بندے آ جاتے ہیں؟ ہے تو یہی مسلمان، اسی گاؤں کے، اسی بستی کے، جمعے والے دن سارے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ نے 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ اے مسلمانوں، تم کہتے ہو ہم نے جمعہ پڑھ لیا، بڑا پہاڑ گرا لیا، تمہارا ایک جمعہ اللہ کی بارگاہ میں تم کو نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وقت مقرر پر خدا کی بارگاہ میں آؤ، قرآن پاک کی تلاوت کرو، گھروں میں قرآن پاک کی وہ عادت ڈالو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو قرآن پڑھاؤ، خود قرآن پاک پڑھو، سرکار دو عالم کی سیرت کا مطالعہ کرو اور سرکار کی سیرت کو پڑھ کر پھر سرکار کی سنت کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ دیکھو کہ ہمارے آقا کریم کیسے کھاتے تھے، ایسے کھایا کرو۔ دیکھو ہمارے آقا کریم کیسے پیتے تھے، ایسے پیا کرو۔ دیکھو کہ ہمارے آقا کریم خرید و فروخت کیسے کرتے تھے، ایسے کیا کرو۔ ان جو رسمی میلادوں سے باہر نکل آؤ، اپنے آپ کو جگاؤ، بیدار ہو جاؤ، اپنے آپ کو مسلمان بناؤ۔ اقبال کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری داستان پھر داستانوں میں نہ رہے، پھر لوگ تم کو حرف غلط سمجھ کر اگنور کر دیں اور آگے چلے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے اے میرے پیارے محبوب، اپنے ان غلاموں سے کہہ دو کہ میرے احکامات کے آگے سر نہ اٹھایا کریں۔ اگر تم سر اٹھاؤ گے تو میں ایک ایسی قوم لے آؤں گا جو میرے حکم کے سامنے اپنا سر جھکائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو استعطا فرمائے گا۔ میں ایک جو وہ حدیث پاک ہے وہ ناموس رسالت کے حوالے سے ہمارے ان جوانوں کے لیے، ہمارے ان بچوں کے لیے اور ہمارے ان بزرگوں کے لیے اس حدیث پاک کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ سورہ توبہ کی اگر آپ تلاوت کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے وقت جب وہ اس سے وہ پیرائے میں منافقین کے تذکرے کو قرآن پاک نے تقریباً 60 سے 70 آیات بینات کنٹینیو جب وہ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جب وہ منافق تھا جس کا نام تھا جلاس ابن سوید، اس کا بھانجا، اس کا ایک بھتیجا تھا، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، اس کا نام تھا
عمیر ایک حدیث پاک میں آتا ہے، دوسرے میں نمیر آتا ہے۔ یہ جلاس ابن سوید، اس نے ظاہراً تو کلمہ پڑھا تھا لیکن اس کا باطن ابھی تک ناپاک تھا، اس نے اپنے نفاق کو چھپایا ہوا تھا۔ چاچا اپنے بھتیجے کو لے کر روزانہ سرکار کی بارگاہ میں آتا تھا، بھتیجا چھوٹا تھا، چاچا اس کو ساتھ لے کر آتا تھا، تو بیٹا جو تھا، بھتیجا جو تھا، وہ سرکار کی تعلیمات کو سنتا تھا، سچا مسلمان تھا، عاشق تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جلاس ابن سوید اس کو کوئی کام پڑا، وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا۔ جب وہ سرکار کی بارگاہ میں نہ آیا، بچہ چونکہ ریگولر سٹوڈنٹ تھا سرکار کا، روزانہ آتا تھا، وہ اپنی عادت کے مطابق خود یہ اکیلا سرکار کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہو گیا۔ چاچا نہیں آیا، سرکار کی بارگاہ میں وہ چھوٹا سا ننھا سا بیٹا آ گیا، سارا دن سرکار کی باتیں سنتا رہا، شام کو واپس گھر پلٹا۔ میں حدیث پاک کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ تو شام کا جب وقت ہوا تو وہ بھتیجا جو ہے اپنے چاچا کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے، چاچا جی آج آپ کلاس سے ایبسینٹ تھے، غیر حاضر تھے، تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے احوال بیان کیے ہیں۔ یعنی آج کا جو لیسن تھا، سبق تھا سرکار کا، وہ یہ تھا کہ آج سرکار دو عالم نے قیامت کے حالات بیان کیے ہیں، تو حالات سرکار نے اس قدر گہرائی میں بیان کیے ہیں کہ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں بذات خود قیامت کے میدان میں کھڑا ہوں۔ اب وہ الفاظ آپ سنیں جو اس صحابی چھوٹے سے بچے کی زبان سے نکلے، امام بخاری نے نقل فرمایا۔ کہتا ہے، یا اماں ہو، اے میرے چچا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبر النساء، آج سرکار دو عالم کی زبان سے میں نے قیامت کا تذکرہ سنا ہے۔ حتیٰ کانی رأی العین، حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو ایسے محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے قیامت کے مناظر دیکھ رہا ہوں۔ یعنی سرکار نے اتنی تفصیل کے ساتھ جنت اور جہنم اور میدان معاشر کا تذکرہ سارے دن فرمایا کہ وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ چاچا مجھ کو ایسے لگ رہا تھا کہ میں اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ کالا، جب اس چھوٹے سے بچے نے یہ بات کہی نا تو اس وقت یا چاچا تھا یا بھتیجا تھا، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا سننے والا، بات گھر تھا نا، دروازے بند تھے، تو اس وقت اس ناپاک نے، جس کا دل ناپاک تھا، ظاہراً اس نے کلمہ پڑھا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، اندر سے منافق تھا، عبداللہ بن ابی کا وہ امیتی تھا، تو وہ کہتا ہے کالا واللہ لو کان محمد صادق لنحن شر من الحمیر، کہتا ہے او میرے بھتیجے یہ ویسے گپے ہی ہیں، محمد کو کیا پتا قیامت کے دن کیا ہوگا، جنت کیسی جہنم کیسی، یہ اگر محمد اپنی بات میں سچا ہے نا، پھر ہم گدوں سے گئے گزرے، مطلب ہم کھوتوں سے گئے گزرے ہیں، یہ محمد کی بات گپے ہی ہیں، سنتے رہو، ایک کان سے سنو دوسری کان سے نکال دو۔ یہ اس وقت کے منافقین کا طرز عمل تھا۔ وہ کہتے ہیں او میرے بچے، اگر محمد سچا ہے جو تم باتیں بتا رہے ہیں کہ میں نے آج سرکار کی زبان سے قیامت کا تذکرہ سنا تو مجھے ایسا لگا کہ میں خود قیامت کے میدان میں کھڑا ہوں، اپنی آنکھوں سے قیامت کے منظر دیکھ رہا ہوں۔ او میرے بچے، اگر یہ بات سچی ہے نا، اگر محمد سچا ہے تو پھر ہم کیا ہے، کہتا ہے لنانو شر من الحمیر، ہم گدوں سے گئے گزرے ہیں۔ اب جب اس منافق نے یہ بات کہی نا، اس چھوٹے سے بچے کے قدموں کے نیچے مٹی سرک گئی، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو مجھ کو انگلی سے پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں لے کر جاتا تھا، یہ تو اندر سے گندا نکلا ہے، یہ تو منافق ہے، یہ تو سرکار کا دشمن ہے۔ اب اس بچے کے الفاظ سنیں، چھوٹا سا بچہ ہے، کہتا ہے کالا یا امی واللہ انکا کنتا لاحب الناس الی قلبی۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اگر آپ کو نیند آگئی بتائیے گا، گفتگو ختم کر دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے چچا، خدا کی قسم انکا کنتا لاحب الناس الی قلبی، اے چاچا اس زمین کے سینے پر تو سب سے زیادہ مجھ کو اچھا اس لیے لگتا تھا کہ تو روزانہ میری انگلی پکڑ کر مجھ کو سرکار کی بیٹھک میں لے کر جاتا تھا۔ چاچا تو اکیلا نہیں جاتا تھا، روزانہ ہمارے گھر آ کر مجھ کو کہتا تھا او میرے بیٹے عمیر چل سرکار کی بارگاہ میں چلیں۔ چاچا واللہ انکا کنتا لاحب الناس الی قلبی، چاچا تو مجھ کو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے، لیکن واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی من الناس جميعا، چاچا اس وقت میرے دل کی حالت یہ ہے کہ تو مجھ کو سب سے زیادہ برا لگ رہا ہے۔ چاچا میں تم کو سب سے زیادہ پیارا اس لیے
یہ سمجھتا تھا کہ تم مجھ کو سرکار کی کلاس میں لے کر جاتا تھا، میں سارا دن سرکار کے فرمودات سن کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کرتا تھا، تو وسیلہ تھا، تو میرا سہارا تھا، اس لیے میں تجھ سے پیار کرتا تھا۔ لیکن جب تیری زبان سے میں نے یہ گندے الفاظ سنے ہیں کہ اگر محمد سچا ہے تو پھر ہم قدوں سے گئے گزرے ہیں، خدا کی قسم ہے یا اما ہو الان ابغض من قلبی من الناس جميعا، سب لوگوں سے بڑھ کر تو میری آنکھوں میں سب سے برا ہے، سب سے برا ہے، سب سے بدترین ہے۔ اب اس بچے کے الفاظ سنیں، کہتا ہے یا امی انا بین الاسنتین، چاچا اس وقت میری حالت یہ ہے کہ میں دو راستوں کا مسافر ہوں، دو راستوں پر، دو راستے کون سے ہیں؟ ایک طرف تو ہے، چاچا ہے میرا، ایک طرف اللہ کے رسول ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ اگر چاچے کی میں سائڈ لوں تو میں اللہ کے رسول سے بغاوت کروں گا، اور اللہ کے رسول سے اگر بغاوت کروں گا تو جہنم میرا مقدر ہے۔ اگر میں اللہ کے رسول کی حمایت کرتا ہوں تو چاچا ہے، اور تیری اگر میں یعنی سرکار کے طرف میں بات کرتا ہوں تو میرے ساتھ ناراض ہوگا۔ یعنی کہ اب میں دو راستوں کا مسافر ہوں، ایک طرف خاندان ہے، ایک طرف اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ اب میں نے انتخاب کرنا ہے کہ میں اب کس راستے کا مسافر بنوں گا، اپنا خاندان بچاؤں گا، اپنی برادری بچاؤں گا، اپنا چاچا بچاؤں گا، یا اللہ کے رسول کی سنت بچاؤں گا؟ کہتا ہے یا امی انا بین الاسنتین، چاچا اس وقت میرے سامنے دو راستے ہیں، اما ان اخون اللہ و رسولہ، یا تو میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کروں۔ مطلب کیا؟ اب اس صحابی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جو بے حرمتی ہے یہ اللہ کی بے حرمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 88 مقامات پر اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کا نام ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 88 مقامات پر قرآن پاک میں کہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی کہ جہاں جس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ کے رسول کی اطاعت کی۔ کس جگہ فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اپنے نام کے ساتھ رسول کا نام جوڑا۔ اب بظاہر اس منافق نے سرکار کی گستاخی کی تھی، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے اما ان اخون اللہ و رسول، یا تو میں اللہ کے ساتھ خیانت کروں اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کروں، فلا اخبر الرسول، اور جو تو نے بکواس کیا ہے وہ میں جا کر سرکار کو نہ بتاؤں، بات پر مٹی ڈال دوں، چھپا دوں، جو بات تو نے یہاں پر کی ہے میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے چھپا لوں اور سرکار کو جا کر نہ بتاؤں۔ اگر ایسا کرتا ہوں تو یہ اللہ کے ساتھ بھی خیانت ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت ہے۔ وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولَ، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں تمہاری پرواہ کیے بغیر جا کر جو تو نے بات کہی ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں سنا دوں، سرکار کو بتا دوں۔ وَلَكِنْ وَلْيَقُلْ مَا يَقُولُ، پھر جو سرکار کہیں وہ سرکار کا اپنا فعل، سرکار کا اپنا کام ہوگا۔ جب اس چھوٹے سے بچے نے اب آپ ایک مثال لیں، ایک بندہ 50 سال کا ہے، ایک بچہ 9 سال کا 10 سال کا ہے، تو وہ بڑا بندہ جو 50 سال کا ہے وہ چھوٹے بچے کی بات کی کیا پرواہ کرے گا؟ اس نے کہا او عمر کیا باتیں کرتا ہے، جا کر تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ اس کو اپنی عبادت پر مانتا، اس کو پتا تھا کہ میں ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتا رہا ہوں اور میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر روزے رکھتا رہا ہوں، لوگ بات کہیں گے کہ جو لاس تو بڑا نیک بندہ ہے، وہ تو نمازی ہے، وہ تو روزے دار ہے، وہ ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس نے کہا اے عمر جا جو تو نے بات کرنی ہے کر لے۔ فقال جلاس بن سوید انت طفل غز، اس نے کہا اے عمر تو بہت چھوٹا بچہ ہے، لا یصدقک الناس۔